بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین، کتاب و آداب النوم، سونے کے آداب۔ سونے کے آداب، سونے لیٹنے، مجلس میں بیٹھنے، ہم مجلس اور خواب کے بارے میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو باب ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو پر آرام فرماتے، پھر یہ کلمات پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، ٹھیک ہے جی، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک۔ یہ دعا پڑھتے آپ علیہ السلام، اس کا ترجمہ بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھ لینی چاہیے سونے سے پہلے۔ آگے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو نماز جیسا وضو کر لو، پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ اور آخر میں یہ کلمات کہو، یہ جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 11 رکعتیں اس طرح کے 4 پھر 4، یہ 8 رکعتیں تہجد ہوتی تھی، یا 2 کر کے 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر ہوتے تھے، اور پھر جب صبح طلوع ہوتی تو 2 مختصر رکعتیں پڑھتے، یعنی جو 2 سنتیں فجر کی۔ پھر آپ علیہ السلام دائیں پہلو پر آرام فرماتے یہاں تک کہ مؤذن آ کے آپ کو اطلاع دیتا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ آرام فرماتے کیونکہ آپ نے کافی دیر آپ نے رات کو گزاری ہوتی تھی، تو یہ چیزیں اہم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رات کو لیٹتے وقت دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام جاگتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ آگے بھی اسی طرح حضرت یعیش بن طلحہ غفاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اچانک ایک شخص نے اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دی اور فرمایا اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ کس طرح لیٹنا منع ہے؟ پیٹ کے بل، اوندا لیٹنا، ایسے پیٹ کے بل، ایسے یہ صحیح نہیں ہے، جیسے ڈائی نہیں مارتے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ ہے، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا اور ذکر الہی سے غافل رہا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہے۔ جب بھی آپ بیٹھیں اٹھیں اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ لیٹنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹھنے کا، حضرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے آرام فرماتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں چوکڑی مار کر تشریف فرماتے تھے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا تھا، چوکڑی مار کے بیٹھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صحن میں اس طرح اکڑو بیٹھے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وہ شکل بنا کر دیکھی، یعنی دونوں زانوں کھڑے کر کے ہاتھوں کے ساتھ پنڈلی پر ہلکا بنا دیا، ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ حضرت قبلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکڑو بیٹھے ہوئے دیکھا، جب میں نے آپ کو خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آپ کے جاہ و جلال سے کانپ اٹھی کہ آپ اتنی، یعنی آپ علیہ السلام اتنا جو ہے وہ عاجزی کر رہے ہیں۔ حضرت شرید بن سوید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس سے گزرے تو میں اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ بایاں ہاتھ پیٹھ کے نیچے رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ ایسے پیٹھ کے نیچے رکھا ہوا تھا اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر غضب ہوا، یہ تو تکبر کی علامت ہے، اس طرح نہ بیٹھا کرو۔ مجلس اور رفیق مجلس کے آداب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو مجلس سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، ایک روایت بلکہ کشادہ ہو کر بیٹھے ہوا تھا۔ ابن عمر مجلس سے اٹھنے والے کو کسی شخص کی جگہ پر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر جائے پھر واپس لوٹ آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، یعنی بیٹھا ہوا تھا وہاں سے چلا کے واپس آئے تو اسی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اچھا، حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا گھر سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکل پڑتا ہے،
اور دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہیں بیٹھتا، پھر فریضہ نماز ادا کرتا ہے، خطبہ امام کے وقت خاموش بیٹھتا ہے، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور نسائی شریف میں حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز کی تیاری کر کے آتا ہے، پہلے وقت میں آ کے پہنچتا ہے اور توجہ سے امام کا خطبہ سنتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے، فضول چلا جاتا ہے، تو اس کے ایک ایک قدم پر 1 سال کی روزوں کی اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا اس شخص کو جو جمعے میں پہلی مرتبہ پہلے آتا ہے اور یہ جمعے کا خیال رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے پھر اپنے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ 2 آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ جب بیچ میں 2-4 بندے بیٹھے ہو نا، بیچ میں گھس نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ شخص ملعون ہے، یا کہا اللہ تعالیٰ نے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جب 3-4 بندے بیٹھے ہو تو بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھنا اس طرح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں شور و شغب زیادہ ہوا تو اس آدمی نے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ کی تعریف کی، یعنی یہ پڑھا اشہد اللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، پھر کیا ہوگا؟ یہ دعا پڑھے گا تو اس مجلس میں سرزد ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں اٹھتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھیں گے تو جو کمی بیشی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ آگے یہ دعا موجود ہے۔ اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا دعا مانگے بغیر مجلس سے نکل جاتے۔ آپ علیہ السلام یہ دعا مانگ کر ہی مجلس سے اٹھتے تھے۔ یہ دعا ہے جو اللہم اقسم لنا من خشیتک، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ دیکھ لیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے بغیر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ مردار گدھے کی لاش پر بیٹھ کر اٹھ کے ہیں، انہیں حسرت ہوگی۔ یعنی جب بھی کہیں مجلس ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام ضرور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کے رسول سے روایت ہے کہ آپ فرمایا جب کچھ لوگ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے باعث نقصان ہے، اگر چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے، جو کسی بستر پہ لیٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے۔ تو جب بھی ہم کہیں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تھوڑا سا رہ گیا، اس کو بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ خواب اور اس کی حقیقت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں سونا، رات اور دن میں سونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا نبوت سے صرف مبشرات رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب۔ اچھے خواب کیا ہیں؟ یہ مبشرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھے خواب میں دیکھا نہ کری وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرتا، اس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب حالت بیداری میں دیکھے گا۔ اس بارے میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ میں 21 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 22 مرتبہ کم بیش کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ظاہری بھی دیکھا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی جب پسندیدہ خواب دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے،
ایک روایت میں کہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں سے بیان کیا، اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھے چونکہ یہ شیطان کی طرف سے لہٰذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے تو وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو بیان نہ کرے ایسا خواب۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے خواب، اور ایک روایت میں کہ حسین خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور 3 مرتبہ شیطان سے پناہ چاہے اور پہلو بدلے۔ حضرت ابو الاسکا واصلہ بن اسکا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آیا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کرے، یہ بڑا جھوٹ ہے کہ غیر باپ کی طرف نسبت کرے کسی اور کی طرف، یا آنکھوں کو وہ دکھائے جو نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی، تو سب سے بڑا جھوٹا وہ آدمی ہے۔ یعنی ایسے بیان نہ کرے کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، حالانکہ اس نے نہ دیکھا ہو، یا جھوٹ بولے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا یا کسی بزرگ کو دیکھا، اگر اس نے نہیں دیکھا تو یہ جھوٹا ہے، فرمایا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا، تو جب بھی حدیث بیان کریں کنفرم ہو حدیث ہے تب بیان کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ الامان والعافیت۔